السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین الذي ارسل اللہ مبینا لکتابہ الحکیم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ناظرین و سامعین حضرات اور میرے ہم جماعت ساتھیوں، حجت اللہ البالغہ کی یہ دوسری بحث ہے مقدمے کے بعد، جس میں جو ہے شاہ صاحب کا وہ بیان جو حقیقت الروح کے سلسلے میں ہے اور اسی کے ساتھ ملأ اعلیٰ کے سلسلے میں ہے، بحث کی جائے گی. سب سے پہلے حقیقت الروح کے سلسلے میں جان لیتے ہیں. ذکر کرتے ہیں شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ کا کلام بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یعنی سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ روح کے سلسلے میں، ایسی چیزوں کے سلسلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کم علم دیا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمش سے جو روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو آیت اتری ہے یہ یہودیوں سے ایک خطاب تھا. جنوں کے سلسلے میں جب انہوں نے دریافت کیا تو ان کے جواب میں جو ہے یہ بات بتائی گئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ شریعت میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت جو ہے خاموش ہے. شریعت کسی چیز میں خاموش ہے، کسی چیز کا حکم بیان نہیں کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز معلوم کرنا صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام اشخاص جو ہے اس علم کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایات کے ذریعے بعض بندوں کے دلوں میں علم ڈال دیتا ہے، جس کی بنا پر جو ہے وہ بالکل اچھی طرح سے تفصیلی بحث کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح کہتے ہیں روح کے سلسلے میں، روح ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے جسم میں ڈال دی جائے تو جان آ جائے اور کسی کے جسم سے نکال دی جائے تو موت آ جائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نسمہ کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں کہ بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے، بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے جو اخلاط کے خلاصے سے پیدا ہوتی ہے. یعنی 4-5 سیکریشنز کے ملنے سے، کیمیکلز کے ملنے سے جو ایک بھاپ پیدا ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے محسوس کرنے کی اور حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کا نام جو ہے نسمہ ہے. اور کہتے ہیں کہ تدابیر الہی پر یہ چیز منحصر ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے، جب چاہتا ہے جو ہے ان کو حرکت کرنے یا محسوس کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ طب کے علم میں جو زیادہ درک رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے یہ علم اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھاپ اگر بھاپ ہی رہی تو انسان زندہ رہے گا. جیسے ہی وہ کیمیکلز میں تحلیل ہو جاتی ہے، یعنی مل جاتی ہے، وہ بھاپ ختم ہو کر پانی بن جاتی ہے تو وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے. یہ شاہ صاحب کا ایک نظریہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نظر میں، یعنی بادین نظر، معمولی نظر سے دیکھا جائے تو روح اسی کا نام ہے، لیکن غور رس نگاہوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایسے ہے جیسے گلاب میں پانی یا کوئلے میں آگ. اس کے بعد کہتے ہیں یہ روح حقیقی کا مرکب ہے. اور روح حقیقی کیا ہے؟ جس سے بدن کا تعلق ہے. پھر کہتے ہیں نسمہ کی تعریف میں کہ روح حقیقی اور بدن حقیقی کو جوڑنے والی بھاپ کا ایک مجموعہ ہے جس کا ڈھنگ جو ہے ایک دم نرالا ہے. اور اس سلسلے میں اور بھی کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایک نورانی نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جو ہے اس جسم اور جو ہے اس روح دونوں کے مابین ہوتی ہے، بین کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ روح بدلتی رہتی ہے، جسم وہی رہتا ہے، رنگ وہی رہتا ہے، گرچہ کہ بچہ جوان ہو جائے پھر بچہ بوڑھا بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن روح بدلتی ہے، بچے کا جسم جو ہے وہی رہتا ہے. جیسے کوئی جاہل تھا عالم ہو گیا، کوئی اچھا تھا پاگل ہو گیا، لڑکا وہی ہے لیکن روح کا تغیر ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جسم ایک لباس ہے، جسم ایک لباس ہے اور نسمہ اصل روح ہے، نورانی نقطہ ہے. اور نسمہ جو روح ہے وہ لباس پہن لے تو اصل روح لوٹ آتی ہے. اصل روح جو ہے نسمہ کے اس جسمانی لباس کو پہن لینے سے وہ اصل روح لوٹ آتی ہے اور حشر میں بندہ جو ہے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے.
تو یہ تمام روح کے سلسلے میں شاہ صاحب بحث کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روح کی حقیقت کے سلسلے میں آخر میں وہی کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے بہت کم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد ملائے اعلیٰ کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں کہ فرشتے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ توبہ کرنے والوں کو بخش دے، ایسے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح نجات پانے والے کو اللہ تعالیٰ عذاب سے روک دے، یعنی جو تجھ سے زیادہ مانگتا ہے، جو تجھ سے گریہ گزاری کرتا ہے، تو اسے عذاب سے بچا لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتا ہے تو فرشتوں پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور فرشتے آواز کرتے ہیں، پر مارتے ہیں، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی کے ساتھ کہ پتھر پر آواز، جس طرح پتھر پر کوئی چیز زور سے کوڑے لگانے پر جیسی آواز آتی ہے ویسی آواز آتی ہے۔ پھر جو ہے جن فرشتوں کو اللہ چاہتا ہے وہ بالترتیب اٹھتے ہیں، پھر باہم سوالات ہوتے ہیں کہ کیا کہا گیا، اللہ نے کیا کہا ہے، بابرکت ہے وہ ذات۔ پھر سوالات ہوتے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے کہ حق کہا، وہ بڑا ہی برتر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ترتیب ہے، ترتیب بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہ سب سے پہلے جو ہے آخر سے سوال آتا ہے، یعنی آخر میں جو آخری دنیاوی آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اپنے لوگوں سے۔ ایسے پوچھتے پوچھتے جو ہے ملائے اعلیٰ یعنی فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش تک وہ بات پہنچتی ہے۔ پھر حاملین عرش جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا ہے، یہ بات کہی ہے۔ پھر آخر میں جو ہے دنیاوی آسمان پر جو فرشتے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، ایسا ہی بیٹھا رہا کہ نیند آ گئی۔ نیند میں کیا دیکھتا ہوں کہ ملائے اعلیٰ اللہ تعالیٰ مجھے نظر آتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں۔ پھر پوچھتا ہے، یعنی 3 مرتبہ اسی طرح تکرار ہوتی ہے کہ اللہ سوال کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے، جس کی ٹھنڈک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے درمیان میں محسوس کرتے ہیں۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں کس بات پر جھگڑا ہے؟ تب اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں کفارات میں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کفارات کیا ہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ چل کر نماز کو جانا، مسجد کو جانا، مسجد میں دوسری نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہنا، اور اسی طرح بیماری یا ناگواری ہونے کے باوجود وضو کرنا، یعنی ٹھنڈک میں بھی وضو کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اور کس چیز میں، یعنی اور کس چیز میں جھگڑا ہو رہا ہے ملائے اعلیٰ میں؟ پھر اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ درجات کے سلسلے میں۔ پھر اسی طرح پھر پوچھتا ہے تو پھر کہتے ہیں کھانا کھلانے کے سلسلے میں، پھر نرم کلامی کے سلسلے میں، یعنی اچھی گفتگو، احسن گفتگو کے سلسلے میں۔ پھر اسی طرح شب میں یعنی رات میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں بحث ہو رہی ہے جب تمام لوگ سو گئے ہیں۔ یہ تمام ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں شاہ صاحب۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے کہ اعلان کر دو کہ میں فلاں کو دوست رکھتا ہوں اور تم بھی ان کو دوست رکھو۔ اور اسی طرح جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے کہتا ہے کہ اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے میں ناراض ہوں، تم بھی ان سے دشمنی رکھو۔ یہ لمبی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کے کام کیسے ہیں۔ نماز کے بعد جب بندہ اسی جگہ بیٹھا رہے تو جب تک حدث نہ ہو فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یا رب اغفر لہ، یا رب اغفر لہ، یعنی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ حدیث بیان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، یعنی جو خیر کا کام، یعنی صبح صبح فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خیر کی طرف بڑھنے والے اور آگے بڑھ، اے شر کی طرف بڑھنے والے رک جا رک جا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہر دن کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دینے والے کو، یعنی سخاوت کرنے والے کو اور دے، اور بخیلی کرنے والے سے اور روک لے۔ یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اس کے سلسلے میں فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر برکتوں کا نزول ہوتا ہے ان دعاؤں کے بدلے۔
پھر اس کے برعکس اگر کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا، فساد برپا کرتا ہے، تو فرشتے جو ہے لعنت کی دعا کرتے ہیں، یعنی لعنت یعنی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت برسا. پھر اسی طرح اس پر جو ہے زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ زندگی میں چین کبھی محسوس ہی نہیں کر پاتا. پھر اسی طرح ملائے اعلیٰ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو جہاں چاہے جب چاہے جن جن فرشتوں کو چاہے جمع کرتا ہے، اور جو جمع کر کے بحث کرتا ہے اسی جگہ کا نام جو ہے ملائے اعلیٰ ہے. اس کے بعد ایک اور آیت بیان کرتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں انسان بھی کبھی داخل ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ہونے والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرے رب کی طرف لوٹ آ راضی اور خوش بخت ہو کر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ آیت بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان جو حالتیں ہیں ملائے اعلیٰ میں جو بھی مخلوقات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم بیان کرتے ہیں کہ نور ہے، صرف نور ہے، صرف عبادات ہیں ان کے اندر، جو وہ اس آگ سے بنے ہیں جو آگ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے، یعنی اللہ سے بات کرتے ہوئے درخت میں جو آگ دیکھی تھی اس آگ سے وہ بنے ہوتے ہیں، یعنی فرشتے. وہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرے نفوس وہ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال زیادہ کرتے ہیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پہلے مرتبے میں جوڑ دیتا ہے، اور ان کے اندر جو ہے عقل اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ کون سی چیز کو کس طرح پسند کرنا ہے، کون سی چیز کو کس طرح ناپسند کرنا ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز خیر ہے اور کون سی چیز شر ہے، کون سی چیز باطل ہے. یہ تمام صلاحیتیں ان کے اندر ڈالتا ہے. یعنی نفوس انسانی، یعنی بنی آدم، یعنی انسان. پہلی چیز ہوئی نور یعنی فرشتے، دوسرا انسان. تیسری بحث میں وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، تیسرا کا مطلب جو جانور باقی بقیہ ہیں وہ سب ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے نور جو ہیں، فرشتے جو ہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے خطیرۃ القدس کہا جاتا ہے، خطیرۃ القدس. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرشتے کئی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے کوئی قوم میں کوئی بہت بڑا چالاک شخص ہے تو اس پر جو ہے کبھی فرشتے الہام کرتے ہیں کہ سرداری تمہارے ذمہ ہے کہ تم قوم کے سردار بنو، یا دوسرے عام لوگوں میں یہ الہام کرتے ہیں کہ جو ہے اس کو سردار بنا لو، اس کو تمہارا اپنا پیشوا بنا لو، اس طرح الہام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اور بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ فرشتے اس چالاک شخص کے پاس قریب سے بھی آ جاتے ہیں، یعنی روبرو بھی ہو جاتے ہیں، کبھی خواب میں آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے اس سے کچھ حرکات بھی کرا دیتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک ٹھوکر مار رہا ہے اور ادھر جو ہے فرشتے ایک پتھر لڑکا دیتے ہیں. ایسے کر کے جو ہے وہ اس کی سرداری کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. پھر اسی سلسلے میں ایک اور بحث آخر میں یہ کرتے ہیں کہ ایک مچھلی پکڑنے والا مچھلہارا جب سمندر میں یا کہیں بھی پانی میں جال ڈالتا ہے تو مچھلیوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ادھر سے جاؤ، مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ ادھر سے جاؤ اور اس میں گھس جاؤ. جب وہاں سے مچھلیاں گزرتی ہیں تو مچھلہارا کو رب کی جانب سے غذا مل جاتی ہے. تو یہ تمام کام جو ہے ملائے اعلیٰ میں جو کچھ فرشتے ہیں ان لوگوں کے یہ سب کام ہیں. اتنا ذکر کرنے کے بعد وہ اس بحث کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین آج جو کچھ ہم نے سنا سمجھا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے اور اس میں جو بھی ایمان اور یقین کی باتیں ہیں اس کو صحیح طور سے عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.